أشرقت نفسي بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وقفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم بھی راہ پر پڑ جاؤ گے. آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے. کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف بھیجا گیا، اور اس پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا، ان کے پروردگار کی طرف اس کیفیت سے کہ ہم ان میں سے ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کے مطیع ہیں. توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت 135 سے لے کر 136 تک 2 آیات ہیں، یہ تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہود و نصارہ کی ہٹ درمی کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کی ہٹ درمی، اور پھر اس کا جواب بھی دیا، اور ملت ابراہیمی پر ایمان کو تفصیل سے اس کے اندر بیان کیا گیا. گزشتہ آیات میں واضح اور روشن دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی. انہوں نے حسد اور عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور الٹا مسلمانوں سے کہتے کہ ہمارا دین قبول کر لو تو تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان باطل مذاہب کی دعوت دینے والوں کو جواب دینے کی تلقین فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُدًى أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو یہاں اس آیت میں یہود و نصارہ کی دعوت کے جواب میں مسلمانوں کو 2 جواب تعلیم فرمائے گئے. ایک جواب تو یہ کہ یہود و نصارہ سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہم ہرگز کبھی بھی یہودی یا پھر نصرانی نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیمی یعنی خالص توحید پر قائم رہتے ہوئے اسلام دین حق کو قبول کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے، اس پر متبع رہیں گے، اس کی اتباع کرتا رہیں گے. اور دوسرا جواب یہ تعلیم فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے دین میں شرک کی آمیزش ہو گئی، اور یہودیت اور نصرانیت علاوہ منسوخ ہونے کے شرک کی گندگی سے آلودہ ہے. مثلا یہود حضرت عزیز علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور شرک کو ہر نبی نے گمراہی بتایا ہے. شرک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بہت ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے. اب آگے ارشاد ہے کہ ملت ابراہیمی کے ایمان کے اوپر ارشاد ہوتا ہے کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم.
و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ گویا اس آیت میں ملت ابراہیم کی تفصیل بیان کی گئی اور اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم یہود و نصارہ سے یہ کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا ہے، وہی ساری مخلوق کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی حساب کتاب لینے والا ہے، وہی جزا اور سزا کا دینے والا ہے۔ ہم نے دل سے قرآن پاک اور تمام احکام کو جو وہ بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے سچا مان لیا، اور ہمارا ان صحیفوں پر بھی یقین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور اس پر بھی جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور انبیاء اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، یعنی جو کچھ ان انبیاء پر اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہمارا سب پر ایمان اور یقین ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اور انجیل عطا کی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں آسمانی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور یہ سب پیغمبر برحق تھے، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ اللہ کے تمام پیغمبروں کو ہم برحق جانتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کو بھی برحق مانتے ہیں، خواہ ان کے نام اور حال ہمیں معلوم ہوں یا نہ ہو، لیکن سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر معصوم اور مبلغین توحید تھے، اور ہم کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کی تکذیب نہیں کرتے، سب اپنے اپنے زمانے میں برحق تھے سب، اور ان کی شریعت اس زمانے میں واجب العمل تھی، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، یعنی ہمارا مقصود حقیقی جو ہمارا حقیقی مقصد ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور خالص فرمانبرداری ہے۔ اس نے جس زمانے میں جس کو چاہا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور جیسا چاہا حکم دیا، بس کیا ہوا کہ آخر میں ہم کو دین محمدی عطا فرمایا گیا تو ہم نے اس کو دل و جان سے اختیار کر لیا۔ تو اس سے یہ بات حاصل ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں اور جس میں کسی کو انکار اور سرتابی کی گنجائش نہیں، تو گویا حاصل مضمون آیت کا یہ ہوا کہ دیکھو ہمارا دین کیسا انصاف اور حق کا ہے کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، سب کی کتابوں کو سچا منزل من اللہ مانتے ہیں، اور سب کے معجزات کو برحق جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیجا تعصب اور ہٹ دھرمی سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں مسلم بنا دے۔ یا اللہ ہم محتاج ہیں، تیری مہربانی سے ہمارا کام بنے گا، تو ہم پر مہربانی فرما، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی گمراہی، تعصب اور گناہوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔